جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لوگ ثابت کرتے ہیں، اگر وہی چیز اللہ کی عطا سے، یہ جملہ ذہن میں رکھنا بھائی ناظم، یہ جملہ بھائی سلیم، اللہ کی عطا سے، پھر بولو اللہ کی عطا سے، اگر وہی چیز اللہ اپنے محبوبوں میں سے کسی محبوب کو عطا فرما دے تو عطا فرمانے والی ذات اصل میں فاعل حقیقی، فاعل وہ کون ہے؟ اب مثال کے طور پہ ایک ولی ہے، وہ کوئی کرامت دکھاتا ہے، تو کیا ولی اپنی ذاتی طاقت سے دکھاتا ہے؟ نہیں، حقیقی فاعل وہ کرامت جو ولی دکھاتا ہے، اس کرامت کے دکھانے میں حقیقی فاعل کون ہوتا ہے؟ تو جب حقیقی فاعل اللہ ہے تو پھر کرامت کو سمجھنے میں کسی قسم کی مشکل نہیں، پھر ولی کی ولایت کو سمجھنے میں کسی قسم کی مشکل نہیں۔ تو توحید کی بنیادی طور پہ تین قسمیں، کتنی قسمیں؟ نمبر ایک توحید ربوبیت، نمبر دو توحید الوہیت، نمبر تین توحید تحریم۔ یہ ذرا آپ دوہرا لیں، توحید کی بنیادی طور پہ کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر ایک توحید ربوبیت، اور دوسرے نمبر پہ توحید الوہیت، اور تیسرے نمبر پہ توحید تحریم۔ اب ان تینوں کی جو بنیادی طور پہ بڑی بڑی تین فارم ہیں، تین شکلیں ہیں، تین اقسام ہیں توحید کی، ان کی ذرا تعریفات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت یہ ہے کہ واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے، واجب الوجود صرف اللہ کو واجب الوجود مانا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو واجب الوجود، ہر ایک وجود کو کبھی نہ کبھی فنا ہے، ہر ایک وجود کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہو اور جس کو کبھی بھی فنا نہ ہو، جس کی ابتدا کو بیان نہ کیا جا سکے، اور واجب الوجود صرف اور صرف توحید ربوبیت کی یہ تعریف ہے کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اور اللہ کی ذات ہی وحدت مطلقہ ہے، وحدت مطلقہ یعنی کہ تنہا اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی طرح کر کے جو توحید الوہیت ہے، یاد رکھے توحید الوہیت کی تعریف کیا ہے؟ توحید الوہیت یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کو جائز مانا جائے تو یہ توحید الوہیت کی نفی ہو جاتی ہے اور یہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اور جو توحید تحریم ہے یہ کیا ہے؟ توحید تحریم یہ ہے کہ نظر و نیاز اور حلف اٹھانا، قسم اٹھانا اور تحریمات یہ صرف اور صرف اللہ کی ہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسری ذات کی قسم نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسری ذات کے لیے نظر و نیاز نہیں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی دوسری ذات کے لیے تحریمات نہیں۔